وہاں کون ہے؟ سامنے آؤ۔ میں نے اندھیرے میں گھورتے ہوئے اپنی کانپتی ہوئی آواز کو بڑی مشکل سے گلے سے باہر نکالا، مگر جواب میں صرف پرانی حویلی کی لکڑیوں کے چرمڑانے کی آواز آئی، جیسے کوئی بھاری قدموں سے میرے سر کے عین اوپر چل رہا ہو۔ میں نے دوبارہ ہمت مجتمع کی اور زور سے کہا کہ دیکھو، مجھے مت ڈراؤ، میں پہلے ہی بہت تھکی ہوئی ہوں۔ اگر تم میں سے کسی نے مذاق کیا ہے تو یہ بہت برا ہوگا۔ مگر خاموشی بدستور چھائی رہی، اور یہ خاموشی باہر بجنے والی ڈھولک کی تھاپ سے زیادہ خوفناک تھی، جو اب مدھم پڑ چکی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن پسلیوں سے ٹکرا رہی تھی، اور کمرے کے کونے میں پڑا ہوا پرانا فرنیچر مجھے کسی دیو کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہا تھا، جس پر پڑی سفید چادریں کفن کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ میں جانتی تھی کہ یہ میرا وہم نہیں ہے، کیونکہ کمرے کا درجہ حرارت اچانک گر گیا تھا اور میرے بازوؤں پر رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ مگر میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید تھکاوٹ کی وجہ سے میرا دماغ میرے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے۔ اسی لیے میں نے زور سے آنکھیں میچ لیں اور خود کو یقین دلایا کہ وہاں کوئی نہیں ہے، بس ہوا کا گزر ہے۔ یہ حویلی نما گھر، جس میں آج کل شادی کی گہما گہمی عروج پر تھی، دراصل ہمارے دادا کی نشانی تھی، اور پچھلے 3 دن سے میں یعنی رملہ یہاں ایک مزدور کی طرح کام کر رہی تھی۔ میری عمر ابھی بمشکل 20 سال تھی، مگر گھر کی ذمہ داریوں اور شادی کے کام کاج نے مجھے نڈھال کر رکھا تھا، کیونکہ میں اس گھر کی وہ بیٹی تھی جسے کام کے وقت سب سے پہلے آواز دی جاتی تھی، اور تعریف کے وقت سب سے آخر میں بھی شاید ہی یاد رکھا جاتا تھا۔ میری بڑی بہن ہانیہ کی شادی تھی، جو گھر بھر کی لاڈلی تھی، اور حسن میں بھی مجھ سے کئی گنا بڑھ کر تھی، جس کی وجہ سے ماں اور باپ کی ساری توجہ کا مرکز وہی تھی، اور میں بس ایک سایہ تھی جو ہانیہ کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے ادھر سے ادھر بھاگتا رہتا تھا، کبھی درزی کے پاس تو کبھی پارلر والی کے پاس، اور کبھی مہمانوں کے لیے چائے بناتی ہوئی رملہ، جو سب کو نظر تو آتی تھی مگر کوئی اسے دیکھتا نہیں تھا۔ آج مہندی کی رات تھی اور مہمانوں کا ہجوم چھٹ چکا تھا، جس کے بعد مجھے سونے کے لیے مہمان خانے کا وہ آخری کمرہ دیا گیا تھا جو سالوں سے بند پڑا تھا، اور جسے ہم اسٹور روم کہتے تھے، کیونکہ گھر کے باقی تمام کمرے مہمانوں سے بھر چکے تھے۔ مجھے اس کمرے سے ہمیشہ وحشت ہوتی تھی، کیونکہ بچپن میں نانی کہا کرتی تھی کہ اس کمرے کی چھت کی کڑیاں بہت اونچی ہیں اور وہاں پرانی چیزوں کا بسیرا ہے، مگر آج تھکاوٹ اس قدر تھی کہ مجھے اگر کانٹوں کا بستر بھی ملتا تو میں سو جاتی، اسی لیے میں نے بغیر کسی بحث کے اپنا بستر یہاں لگا لیا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور گھڑی کی سوئیاں شاید 3 بجا رہی تھیں۔ جب میں نے کروٹ بدلی تو مجھے لگا کہ تکیے کے نیچے کوئی چیز رنگ رہی ہے۔ پہلے مجھے لگا شاید میرا موبائل فون وائبریٹ کر رہا ہے، مگر پھر مجھے یاد آیا کہ موبائل تو میں چارجنگ پر لگا کر آئی تھی۔ وہ سرسراہٹ ایسی تھی جیسے خشک پتوں پر کوئی سانپ چل رہا ہو، یا جیسے بجلی کی ننگی تاریں آپس میں رگڑ کھا رہی ہوں۔ میں نے جھٹکے سے ہاتھ تکیے کی طرف بڑھایا اور اسے ایک دم سے الٹا کر دیا تاکہ جو بھی کیڑا مکوڑا ہے اسے جھاڑ دوں، مگر جو منظر میرے سامنے آیا اس نے میری نیند اور تھکاوٹ اور ہوش سب اڑا دیے۔ وہاں کوئی کپڑا نہیں تھا، بلکہ سفید چادر پر ایک لمبا نیلا اور انتہائی باریک بال پڑا ہوا تھا، جو عام بالوں کی طرح بے جان نہیں تھا، بلکہ اس میں سے مدھم سی نیلی روشنی پھوٹ رہی تھی، اور وہ اپنی جگہ پر پڑا ہوا ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا، جیسے اسے سردی لگ رہی ہو یا وہ سانس لے رہا ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا بال نہیں دیکھا تھا جو نہ صرف چمک رہا ہو بلکہ اس میں سے ہلکی ہلکی بھن بھناہٹ کی آواز بھی آ رہی ہو، جیسے کسی دور دراز فریکوینسی کا ریڈیو چل رہا ہو۔ میرے اندر کا تجسس خوف پر حاوی ہو گیا، اور میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی انگلی اس بال کے قریب کی تو اس بال نے مقناطیس کی طرح میری انگلی کی پور کو اپنی طرف کھینچا، اور ایک ہلکا سا کرنٹ میرے پورے وجود میں دوڑ گیا۔ یہ کوئی عام دھاگا یا تار نہیں تھی، کیونکہ اس کا لمس ریشم سے زیادہ نرم اور سٹیل سے زیادہ مضبوط محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اسے انگلیوں میں اٹھایا تو اس کی چمک میں تیزی آ گئی، اور کمرے کے اندھیرے میں وہ ایک نیون لائٹ کی طرح جگمگانے لگا۔ مجھے انوکھی اور عجیب و غریب چیزیں جمع کرنے کا جنون کی حد تک شوق تھا، اور میری الماری ایسی بیکار مگر نایاب چیزوں سے بھری پڑی تھی۔ اس لیے میرے دماغ میں فوراً یہ خیال آیا کہ یہ ضرور کسی غیر ملکی مہمان کے لباس سے گرا ہوا کوئی جدید فائبر آپٹک کا ٹکڑا ہے، یا کوئی ایسی سجاوٹی چیز ہے جو ابھی مارکیٹ میں نہیں آئی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اسے ایسے ہی چھوڑ دوں گی تو صبح صفائی والی ماسی اسے کوڑا سمجھ کر پھینک دے گی، اور یہ نایاب چیز ضائع ہو جائے گی۔ اسی لیے اسے محفوظ کرنے کی سب سے بہترین جگہ میرے اپنے بال تھے۔ میں نے جلدی سے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹا اور اس نیلے چمکتے ہوئے تار نما بال کو اپنی کھلی ہوئی چوٹی کے درمیان رکھ کر بل دے دیا تاکہ یہ گر نہ جائے، اور صبح میں اسے نکال کر اپنی کلیکشن میں رکھ سکوں۔
جیسے ہی میں نے اپنی چوٹی کے آخری بل میں اس نیلے بال کی گرہ لگائی تو کمرے میں کوئی دھماکہ تو نہیں ہوا، مگر ایک شدید خاموشی چھا گئی، جیسے کسی نے کائنات کی تمام آوازوں کو بند کر دیا ہو۔ اس خاموشی کے فوراً بعد میرے وجود میں ایک عجیب و غریب تغیر رونما ہوا، جیسے میرے جسم کے خلیات میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا ہو۔ یہ تھکاوٹ کا بوجھ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک عجیب قسم کا وقار اور بھاری پن تھا، جس نے میری ریڑھ کی ہڈی کو اچانک سیدھا کر دیا اور میری گردن میں ایک انوکھا اکڑاؤ پیدا کر دیا۔ مجھے لگا جیسے میرا وزن اچانک بڑھ گیا ہے، مگر یہ وزن چربی یا گوشت کا نہیں تھا، بلکہ یہ میری موجودگی کا وزن تھا، جیسے میں اس کمرے کی سب سے اہم اور بھاری چیز بن گئی ہوں۔ مجھے شدید پیاس محسوس ہوئی اور میں نے سائڈ ٹیبل پر پڑے پانی کے جگ کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ گلاس بھر سکوں، مگر ابھی میرا ہاتھ جگ سے 6 انچ دور ہی تھا کہ اسٹیل کا وہ بھاری جگ خود بخود سرک کر میرے ہاتھ میں آ گیا، جیسے وہ میرے حکم کا غلام ہو۔ میرے ہاتھ وہیں ہوا میں معلق رہ گئے اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ کیا یہ میری آنکھوں کا دھوکہ تھا یا واقعی بے جان چیزیں میری مرضی کو بھانپ رہی تھیں۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے گلاس بھرا تو پانی کی دھار میں بھی ایک عجیب سی ترتیب تھی، جیسے پانی گر نہیں رہا بلکہ ادب سے گلاس میں اتر رہا ہو۔ میں نے خود کو جھنجھوڑا کہ رملہ تم پاگل ہو گئی ہو، یہ سب نیند کی کمی اور ہانیہ کی شادی کی ٹینشن کا نتیجہ ہے، تمہیں فوراً سو جانا چاہیے ورنہ صبح تم سے اٹھا نہیں جائے گا۔ میں نے بمشکل پانی کا گھونٹ بھرا اور کمبل اوڑھ کر لیٹنے ہی والی تھی کہ کمرے کی فضا میں ایک بار پھر وہی عجیب سی بو پھیلی جو بارش کے بعد مٹی کی ہوتی ہے، مگر اس میں کچھ جلنے کی بو بھی شامل تھی۔ اچانک میرے کانوں میں ایک واضح اور بھاری آواز آئی، جیسے کوئی گلا صاف کر رہا ہو، مگر یہ آواز دروازے یا کھڑکی کی طرف سے نہیں آئی تھی، بلکہ یہ آواز میرے سر کے عین اوپر سے آئی تھی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور میں نے اپنی سانس روک لی کہ شاید یہ کوئی وہم ہو، مگر پھر ایک انتہائی شائستہ مگر روبدار مردانہ آواز گونجی جس میں بلا کی گہرائی تھی۔ محترمہ، کیا آپ تھوڑی زحمت کریں گی اور اوپر دیکھیں گی؟ یہ سنتے ہی میرے جسم سے جان نکل گئی۔ میں نے چیخ مارنے کی کوشش کی مگر میری آواز گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی، کیونکہ خوف نے میرے اعصاب کو مفلوج کر دیا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ لرزتی ہوئی گردن کے ساتھ نظریں اوپر چھت کی طرف اٹھائیں تو وہ منظر دیکھ کر میرا دماغ معاف ہو گیا، اور اگر میں بستر پر نہ ہوتی تو یقیناً فرش پر گر جاتی۔ چھت کے ساتھ کوئی چھپکلی یا مکڑی نہیں لٹک رہی تھی، بلکہ ایک مکمل انسان الٹا چپکا ہوا تھا۔ وہ ایک نوجوان تھا جس کا لباس انتہائی شاہانہ تھا، جیسے مغل بادشاہوں کے دور کا کوئی شہزادہ ہو۔ اس نے سفید رنگ کا چمکدار انگرکھا پہن رکھا تھا اور اس کے پاؤں میں گھسے تھے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس کے بال زمین کی کشیش ثقل کی وجہ سے نیچے لٹکنے کی بجائے چھت کی طرف ہی جمے ہوئے تھے، جیسے اس کے لیے زمین چھت ہو اور چھت زمین۔ اس کا چہرہ انتہائی خوبصورت مگر ہیبت ناک تھا، جس میں آنکھیں گہرے نیلے سمندر جیسی تھیں اور ان میں وہی چمک تھی جو اس بال میں تھی۔ وہ وہاں ایسے آرام سے کھڑا تھا بلکہ لٹکا ہوا تھا جیسے ہم فرش پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس نے مجھے اپنی طرف پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے پایا تو اس کے لبوں پر ایک دلکش مگر پراسرار مسکراہٹ ابھری، اور اس نے ہاتھ سینے پر رکھ کر الٹا ہی جھک کر سلام کیا، جیسے کسی ملکہ کو تعظیم دی جا رہی ہو۔ میں اپنی جگہ پتھر کی مورتی بنی بیٹھی تھی اور میرا ذہن یہ قبول کرنے سے انکاری تھا کہ یہ حقیقت ہے یا کوئی خواب۔ اس نے دوبارہ اپنا گلا صاف کیا اور کہا کہ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو ڈرایا، مگر میری مجبوری ہے کہ میں نیچے نہیں آ سکتا، کیونکہ میرا گریویٹی اینکر یعنی زمین سے جڑے رہنے کا سہارا آپ کے بالوں میں ہے۔ میں نے ہکلاتے ہوئے اور بے یقینی سے پوچھا کہ تم کون ہو اور چھت پر کیا کر رہے ہو؟ کیا تم کوئی چور ہو یا کوئی جن؟ اس نوجوان نے ایک ٹھنڈی آہ بھری جس سے کمرے کے پردے ہل گئے۔ اس نے کہا کہ میرا نام میکال ہے اور میں قبیلہ سبا کا شاہی قاصد ہوں، جو جنات کی دنیا کا ایک معزز قبیلہ ہے، اور میں یہاں چوری کرنے نہیں آیا بلکہ میں ایک سفر میں تھا اور یہاں سستانے کے لیے رکا تھا۔ غلطی سے میری طاقت کا منبع یعنی وہ نیلا بال ٹوٹ کر گر گیا جسے آپ نے بلا تکلف اپنی زلفوں کا حصہ بنا لیا ہے۔ اس نے بڑے تحمل سے سمجھایا کہ وہ بال دراصل اس کی زمین پر ٹکنے کی واحد وجہ ہے، اور اس کے بغیر وہ ہوا کے دباؤ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ غبارے کی طرح چھت سے لگا رہے گا۔ میں نے اس کی بات سنی تو میرا ہاتھ لاشعوری طور پر اپنی چوٹی کی طرف گیا جہاں وہ بال موجود تھا۔ خوف کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی طاقت کا احساس بھی مجھے ہو رہا تھا، جیسے میں اس غیر معمولی مخلوق کو کنٹرول کر رہی ہوں۔ میں نے ہمت کر کے کہا کہ اگر میں یہ بال واپس نہ کروں تو کیا ہوگا، جس پر اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے کہا کہ تو پھر محترمہ،
آپ کو میری موجودگی برداشت کرنی پڑے گی، کیونکہ جہاں یہ بال جائے گا میں اس کے ساتھ بندھا ہوا ہوں گا، جیسے پتنگ ڈور کے ساتھ بندھی ہوتی ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے گھبرا کر جلدی سے اپنی چوٹی کھولی اور بال کو نکالنے کی کوشش کی تاکہ اس بلا کو اپنے سر سے ٹال سکوں۔ میری انگلیاں تیزی سے بالوں میں چل رہی تھیں، مگر جیسے ہی میں نے اس نیلے بال کو پکڑ کر کھینچنا چاہا، مجھے شدید درد کا احساس ہوا، جیسے میں اپنی ہی جلد کا کوئی حصہ نوچ رہی ہوں۔ وہ بال میرے اپنے سیاہ بالوں کے ساتھ بری طرح الجھ چکا تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میرے بالوں کی جڑوں میں پیوست ہو کر میرے وجود کا حصہ بن گیا ہے۔ میں نے زور لگایا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا، الٹا میرے سر میں شدید درد کی لہر دوڑ گئی۔ میکال نے، جو ابھی تک چھت سے الٹا لٹکا ہوا مجھے دیکھ رہا تھا، افسوس سے اپنا سر ہلایا، جو ہوا میں دائیں بائیں جھول گیا، اور کہا کہ محترمہ اب یہ ایسے نہیں نکلے گا، کیونکہ آپ نے اسے صرف بالوں میں نہیں باندھا بلکہ اپنی نیت میں باندھ دیا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ نیت کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جس وقت آپ نے یہ بال اٹھایا، آپ کے دل میں ایک شدید خواہش تھی کہ کاش آپ کی بھی اس گھر میں کوئی اہمیت ہو، کوئی وزن ہو، اور چونکہ یہ بال کشش ثقل اور اہمیت کا منبع ہے، اس لیے اس نے آپ کی اس خواہش کو قبول کر لیا ہے، اور اب یہ تب تک نہیں اترے گا جب تک آپ کو اپنی اہمیت کا حقیقی یقین نہیں ہو جاتا، یا جب تک آپ اپنی اس خواہش سے دستبردار نہیں ہو جاتی۔ میں نے روحاں سے ہو کر کہا کہ مجھے کوئی اہمیت نہیں چاہیے، مجھے بس تم سے جان چھڑانی ہے، برائے مہربانی اسے لو اور دفع ہو جاؤ۔ میکال نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ انسان ہمیشہ وہ مانگتے ہیں جو وہ سنبھال نہیں سکتے، اور جب وہ مل جاتا ہے تو جان چھڑانا چاہتے ہیں، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے رملہ بی بی، اب میں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ بن چکے ہیں، اور کل کا دن بہت دلچسپ ہونے والا ہے، کیونکہ اب آپ عام رملہ نہیں رہیں، بلکہ آپ کے پاس ایک جن کی طاقت اور روب آ گیا ہے۔ میں اس کی بات سن کر سکتے میں آ گئی تھی۔ باہر اذان کی آواز آنے لگی تھی، صبح کی سفید روشنی روشن دانوں سے اندر آنے لگی تھی، اور کمرے میں چیزوں کے ہیولے اب واضح ہوتے جا رہے تھے، مگر میرے لیے یہ صبح کسی قیامت سے کم نہیں تھی، کیونکہ میرے سر کے اینوں پر چھت کے ساتھ ایک 6 فٹ کا خوبصورت اور پراسرار نوجوان کسی ہیلیم گیس بھرے غبارے کی طرح معلق تھا، اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ وہ میرے بالوں میں بندھے اس نیلے بال کی وجہ سے مجھ سے جڑا ہوا تھا۔ میں نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی تو مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میرے سر کے ساتھ کوئی اندیکھی ڈور بندھی ہوئی ہے۔ جیسے ہی میں نے قدم زمین پر رکھا، میکال کا جسم بھی چھت سے تھوڑا نیچے سے رکایا، مگر وہ زمین پر نہیں گرا بلکہ ہوا میں تیرتا رہا۔ میں نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا اور دبی ہوئی آواز میں کہا کہ خدا کے لیے نیچے مت آنا، ورنہ اگر کسی نے تمہیں دیکھ لیا تو میری بدنامی ہو جائے گی اور گھر میں ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ میکال نے ہوا میں تیرتے ہوئے اپنے شاہانہ لباس کو درست کیا اور بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ محترمہ آپ فکر نہ کریں، میں انسانوں کی عام نظر سے پوشیدہ ہوں، سوائے ان کے جو روحانیت رکھتے ہوں یا جن کی چھٹی حس بہت تیز ہو، مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، البتہ میری موجودگی کا وزن اور دباؤ سب محسوس کریں گے۔ یہ سن کر مجھے تھوڑا حوصلہ ہوا، مگر دل اب بھی ڈر رہا تھا کہ ایک جن کو اپنے ساتھ لے کر میں نیچے مہمانوں اور گھر والوں کے بیچ کیسے جاؤں گی۔ یہ تو ایسا ہی تھا کہ آپ اپنی پیٹھ پر بارود کا ڈھیر باندھ کر آگ کے الاؤ کے گرد چکر لگا رہے ہوں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کی کنڈی کھولی اور باہر برآمدے میں جھانکا، جہاں ابھی اکا دکا ملازم صفائی کر رہے تھے۔ میں نے قدم بڑھایا تو مجھے اپنی چال میں ایک عجیب سا بدلاؤ محسوس ہوا۔ میرے قدم زمین پر اتنی مضبوطی سے جم رہے تھے جیسے میں کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ کوئی سپہ سالار ہوں جو میدان جنگ کا معائنہ کرنے نکلا ہو۔ میکال میرے پیچھے پیچھے ہوا میں تیر رہا تھا، اور اس کے وجود سے نکلنے والی ٹھنڈی ہوا میرے کاندھوں کو چھو رہی تھی۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے مجھے لگا کہ شاید میں گر جاؤں گی، کیونکہ میرے سر میں مسلسل ایک کھچاؤ تھا، مگر حیرت انگیز طور پر میرا توازن اتنا بہترین تھا کہ میں بنا ریلنگ پکڑے سیدھی کمر کے ساتھ نیچے اترتی گئی۔ گھر کے نچلے حصے میں ایک ہنگامہ برپا تھا، ناشتے کی تیاری ہو رہی تھی اور دیگوں والے نان بائی صحن کے پچھلے حصے میں لکڑیاں جلا رہے تھے۔ میری ماں باورچی خانے کے دروازے پر کھڑی اونچی آواز میں ہدایات دے رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی چلائیں کہ رملہ تم اتنی دیر سے کیوں اٹھی ہو؟ جلدی جاؤ اور دیگوں والے کے پاس سے بڑے پتیلے اٹھا کر اندر لاؤ تاکہ چاول دم پر لگائے جا سکیں۔ ان کے لہجے میں وہی پرانی بے رخی اور حکم تھا جو میں بچپن سے سنتی آ رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح میں نے سر جھکا کر جی امی کہا اور صحن کی طرف بڑھ گئی، مگر اس بار میرا سر جھکا نہیں بلکہ صرف گردن ہلی تھی، جیسے کوئی ملکہ اپنی کنیز کی بات سن کر صرف اشارہ کرتی ہے۔
میں صحن میں پہنچی جہاں دیگوں کے پاس بڑے بڑے پیتل کے پتیلے اور دیگیں بکھری پڑی تھیں۔ ایک بہت بھاری دیگ جس میں قورمہ تیار تھا، اسے راستے سے ہٹانا تھا تاکہ دوسری دیگ کے لیے جگہ بنے۔ عام حالات میں یہ کام 2 یا 3 مرد مل کر کرتے تھے، اور میں تو اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مگر جیسے ہی میں وہاں پہنچی تو میکال کی آواز میرے کانوں میں سرگوشی کی صورت میں آئی کہ رملہ گھبراؤ نہیں، تم بس ہاتھ لگاؤ، باقی کام ہوا کے دباؤ کا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنا دایاں ہاتھ اس گرم اور بھاری دیگ کے کنڈے پر رکھا اور اسے سرکانے کے لیے ذرا سا زور لگایا۔ جو ہوا وہ میری عقل کو دنگ کر دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ منو وزنی دیگ میرے ہاتھ کے معمولی اشارے سے ایسے پھسل کر سائڈ پر ہو گئی جیسے وہ تھرموپول کی بنی ہوئی ہو، یا جیسے فرش پر تیل گرا ہوا ہو۔ وہاں کھڑے نان بھائی نے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھا اور اس کے منہ سے نوالا گر گیا۔ اس نے حیرت سے کہا کہ باجی جی، یہ آپ نے اکیلے کیسے کر لیا؟ یہ تو ہم 2 بندے مل کر ہلاتے ہیں۔ میں خود بھی ہکا پکا تھی، مگر میرے اندر سے ایک انجانی خود اعتمادی ابھری، اور میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا کہ بس ہو گیا، اب اپنا کام کرو اور راستے میں چیزیں مت پھیلاؤ۔ میرے لہجے میں ایسی کاٹ اور حکم تھا کہ وہ ادھیڑ عمر نان بھائی فوراً سیدھا ہو گیا اور جی باجی جی کہہ کر تیزی سے کام میں جٹ گیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میکال فضا میں آلتی پالتی مارے بیٹھا مسکرا رہا تھا، اور اس نے انگوٹھے سے مجھے شاباش کا اشارہ کیا۔ ناشتے کی میز پر بھی عجیب ماجرا ہوا۔ ہانیہ آپی جو دلہن بننے والی تھیں اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی تھیں اور سب کہے لگا رہے تھے۔ مجھے چائے کی ٹرالی لے کر وہاں جانا تھا۔ عام طور پر ایسی محفلوں میں میرے ہاتھ کانپتے تھے اور مجھے لگتا تھا کہ سب مجھے جج کر رہے ہیں یا میرے کپڑوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، کیونکہ میں گھر کے کاموں والے کپڑوں میں ہوتی تھی۔ مگر آج میں جس طرح جلتی ہوئی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو سب کی نظریں بے اختیار میری طرف اٹھ گئیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے جسم کے گرد ایک مقناطیسی دائرہ ہے جو سب کی توجہ کھینچ رہا ہے۔ میں نے چائے کے کپ رکھنا شروع کیے تو میرے ہاتھ میں ایسی نفاست اور ٹہراؤ تھا جو شاہی تربیت یافتہ خادماؤں میں بھی کم ہی ہوتا ہے۔ ہانیہ آپی نے مجھے بغور دیکھا اور کہا کہ رملہ آج تم کچھ بدلی لگ رہی ہو، تمہارا قد لمبا ہو گیا ہے کیا؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ سب کو چائے دی اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ میکال جو چھت کے فانوس کے ساتھ لٹکا ہوا جھول رہا تھا، اس نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ دیکھا محترمہ، یہ ہے کشیش ثقل کا کمال۔ جب آپ کے اندر وزن پیدا ہو جاتا ہے تو دنیا آپ کو نظر انداز نہیں کر سکتی، بلکہ وہ آپ کے مدار میں گھومنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اس سے کہا کہ مجھے یہ سب نہیں چاہیے، یہ سب مصنوعی ہے۔ مگر سچ تو یہ تھا کہ میرے لاشعور کے کسی کونے میں مجھے یہ توجہ اچھی لگ رہی تھی، وہ توجہ جس کے لیے میں سالوں سے ترس رہی تھی۔ دوپہر کے وقت گھر مہمانوں سے کھچا کھچ بھر گیا، ہر طرف شور شرابہ اور بچوں کی چیخو پکار تھی۔ لاؤنج میں اتنی آوازیں تھیں کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کچھ شرارتی بچے صوفوں پر کود رہے تھے اور چیزیں پھینک رہے تھے جس سے مہمانوں کو کوفت ہو رہی تھی، مگر کوئی انہیں روک نہیں پا رہا تھا۔ میری اماں نے مجھے اشارہ کیا کہ ان بچوں کو چپ کراؤ۔ میں آگے بڑھی اور بچوں کو پیار سے کہا کہ بیٹا شور مت کرو، مگر انہوں نے میری بات سنی انسنی کر دی، اور ایک بچے نے تو مجھے زبان بھی چڑھا دی۔ اچانک مجھے اپنے اندر ایک شدید غصہ محسوس ہوا۔ یہ غصہ میرا نہیں تھا، بلکہ شاید یہ میکال کی فطرت کا اثر تھا جو اب میرے اعصاب میں سرایت کر رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے میرے سینے میں ہوا کا ایک طوفان جمع ہو رہا ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور قدرے اونچی آواز میں صرف ایک لفظ کہا کہ خاموش۔ یہ لفظ میرے منہ سے کسی عام آواز کی طرح نہیں نکلا، بلکہ یہ کسی دھماکے کی طرح گونجا۔ اس آواز میں ایسی لرزہ خیز گونج اور اختیار تھا کہ کمرے کے شیشے ہلکے سے تھر تھرائے اور لاؤنج میں موجود 50-60 لوگ ایسے ساکت ہو گئے جیسے کسی نے ویڈیو پاز کر دی ہو۔ بچے جو اچھل رہے تھے وہیں رک گئے، باتیں کرنے والی خواتین کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، اور ایک لمحے کے لیے وہاں مکمل سناٹا چھا گیا، جسے انگریزی میں پن ڈراپ سائلنس کہتے ہیں۔ سب کی حیرت زدہ نظریں میری طرف جمی ہوئی تھیں کہ کیا یہ آواز اس دبلی پتلی اور خاموش رہنے والی رملہ کے گلے سے نکلی ہے؟ میکال نے میرے کان کے پاس آ کر سرگوشی کی اور کہا کہ سنبھل کر رملہ بی بی، میری آواز میں ہوا کا دباؤ شامل ہے، اگر آپ زیادہ زور سے بولیں گی تو لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ بھی سکتے ہیں۔ میں خود بھی اپنی اس نئی طاقت سے گھبرا گئی تھی۔ میں جلدی سے وہاں سے کھسک کر کچن کی طرف چلی گئی تاکہ لوگوں کی چپتی ہوئی نظروں سے بچ سکوں۔ کچن میں جا کر میں نے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے منہ پر مارے اور آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ میری آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ ایک گہرا نیلا عکس میری پتلیوں کے کنارے پر تیر رہا تھا۔
میں نے میکال سے پوچھا کہ یہ سب کب ختم ہوگا، تو اس نے سنجیدگی سے جواب دیا کہ جب تک آپ کا یہ یقین پختہ نہیں ہو جاتا کہ آپ بغیر کسی جادوئی بال کے بھی اہم ہیں، تب تک یہ طاقت بڑھتی جائے گی اور آپ کو اس کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا، کیونکہ یہ بال اب آپ کے ڈی این اے کے ساتھ مطابقت پیدا کر رہا ہے۔ اسی اثنا میں گھر کے باہر گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی اور ڈھول کی تھاپ تیز ہو گئی، جس کا مطلب تھا کہ بارات آنے والی ہے یا کوئی بہت اہم مہمان پہنچا ہے۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو ایک بڑی سی کالی گاڑی سے ایک بھاری بھرکم اور انتہائی زرق برق لباس میں ملبوس خاتون اتر رہی تھی۔ یہ پھپھو سلطانہ تھی، جو ہمارے خاندان کی سب سے امیر مگر سب سے زیادہ مکار اور سازشی خاتون سمجھی جاتی تھی۔ پھپھو سلطانہ کی آمد کے ساتھ ہی گھر کا ماحول مزید کشیدہ ہو گیا، کیونکہ وہ جہاں بھی جاتی تھی وہاں اپنی حکمرانی چلانے کی کوشش کرتی تھی، اور ہر چھوٹی بڑی چیز میں کیڑے نکالنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ وہ سیدھا لاؤنج میں آئی اور اونچی آواز میں سب کو سلام کیا، اور پھر تنقیدی نظروں سے انتظامات کا جائزہ لینے لگی۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا ارمغان بھی تھا، جو دیکھنے میں تو خاصا معقول تھا، مگر اپنی ماں کا دم چھلا مشہور تھا اور انتہائی نالائق اور سست الوجود سمجھا جاتا تھا۔ پھپھو کی نظریں کسی شکار کی تلاش میں تھیں، اور بدقسمتی سے وہ نظریں مجھ پر آ کر ٹھہر گئیں۔ میں مہمانوں کو شربت پیش کر رہی تھی اور میکال میرے پیچھے ہوا میں تیرتے ہوئے ٹرے کو نیچے سے سہارا دے رہا تھا، جس کی وجہ سے میں ایک ہاتھ سے بھاری ٹرے کو ایسے اٹھائے ہوئے تھی جیسے وہ پھولوں کا گلدستہ ہو۔ پھپھو کی عقابی نگاہوں نے فوراً اس غیر معمولی بات کو نوٹ کر لیا کہ ایک نازک سی لڑکی اتنی آسانی سے اتنا وزن کیسے اٹھا سکتی ہے، اور اس کے چہرے پر تھکاوٹ کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ وہ میرے قریب آئیں اور بڑے غور سے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں کوئی ممتا نہیں تھی، بلکہ ایک تاجر کی سی چمک تھی جو کسی قیمتی چیز کو پرکھ رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے میرا بازو پکڑ کر کہا کہ ارے رملہ، تم تو ماشاءاللہ بہت بڑی ہو گئی ہو اور بڑی باروب لگ رہی ہو۔ میں نے گھبرا کر اپنا بازو چھڑانا چاہا، مگر ان کی گرفت مضبوط تھی، اور مجھے ان کے لمس سے ایک منفی اور لالچی قسم کی لہر محسوس ہوئی۔ جب رسم کے دوران ایک ہنگامی صورتحال پیدا ہوئی، ہانیہ آپی کا لہنگا ایک کرسی کے پائے میں پھنس گیا تھا اور قریب تھا کہ وہ گر جاتی اور ان کا بھاری زیور بکھر جاتا۔ سب لوگ گھبرا کر چیخے، مگر کوئی بروقت پہنچ نہ سکا۔ میں جو کمرے کے دوسرے کونے میں تھی، میں نے لاشعوری طور پر اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور دل میں چاہا کہ آپی رک جائیں۔ میکال نے شاید میرے ارادے کو بھانپ لیا اور پلک جھپکتے ہی ہوا کا ایک تیز جھونکا ہانیہ آپی کی طرف لپکا، جس نے انہیں گرنے سے پہلے ہی ایک غیر مرئی سہارے کی طرح تھام لیا اور سیدھا کھڑا کر دیا۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ گرتے گرتے کیسے بچیں، سوائے پھپھو سلطانہ کے، جو بالکل میرے برابر کھڑی تھی، اور انہوں نے میرے ہاتھ کی حرکت اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ہوا کے دباؤ کو محسوس کر لیا تھا۔ انہوں نے مڑ کر مجھے دیکھا اور ان کے چہرے پر ایک شیطان صفت مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جان گئی تھیں کہ مجھ میں کوئی خاص ہے، کوئی ایسی طاقت یا کوئی ایسی کمانڈنگ پرسنالٹی جو ان کے بگڑے ہوئے گھر کو سیدھا کر سکتی ہے۔ شام گہری ہو چکی تھی اور شادی کی تقریبات اپنے عروج پر تھیں، جب میں نے دیکھا کہ پھپھو سلطانہ میرے والدین کو ایک کونے میں لے جا کر بڑے پرجوش انداز میں کچھ باتیں کر رہی ہیں اور بار بار میری طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے کسی آنے والی مصیبت کا پیش خیمہ محسوس ہوا۔ میکال، جو اس وقت چھت کے پنکھے کے پروں پر بیٹھا جھولے لے رہا تھا، اس نے نیچے جھانک کر کہا کہ رملہ بی بی ہوشیار ہو جائیں۔ مجھے ان خاتون کی نیت کی فریکوینسی بہت خراب لگ رہی ہے۔ ان کے دماغ میں لالچ کے سگنل بہت تیز ہیں، اور یہ سگنل سیدھے آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ میں نے بے چینی سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہیں۔ میکال نے اپنی آنکھیں بند کر کے ہوا میں سونگھا، جیسے وہ الفاظ کی خوشبو محسوس کر رہا ہو، اور پھر سنجیدگی سے بولا کہ وہ آپ کا سودا کر رہی ہیں۔ وہ سمجھ رہی ہیں کہ آپ ایک ایسی کمانڈنگ بہو ثابت ہوں گی جو ان کے پورے خاندان کو کنٹرول کر سکیں گی اور ان کے نالائق بیٹے کی زندگی سدھار دیں گی۔ وہ آپ کے والدین پر اپنی دولت کا روب ڈال کر دباؤ ڈال رہی ہیں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں جو اپنی اس نئی طاقت اور اہمیت سے تھوڑا خوش ہونے لگی تھی، مجھے اب احساس ہوا کہ یہ اہمیت میرے لیے ایک پھندا بندھی جا رہی ہے، کیونکہ شکاری ہمیشہ اسی پرندے کا شکار کرتا ہے جس کے پر سب سے زیادہ خوبصورت اور نمایاں ہوتے ہیں۔ میں بھاگ کر کچن میں چھپ گئی، جہاں برتنوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ میرا سانس پھول رہا تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ میکال میرے سامنے ہوا میں تیرتا ہوا آیا، اور اس بار اس کے چہرے پر تشویش تھی۔ اس نے کہا کہ دیکھو رملہ، طاقت ہمیشہ اپنے ساتھ قیمت بھی لاتی ہے۔
تم نے اہمیت مانگی تھی اور اب تمہیں وہ اہمیت مل رہی ہے، مگر غلط وجوہات کی بنا پر۔ باہر سے میرے والد کی آواز آئی جو مجھے بلا رہے تھے۔ ان کی آواز میں ایک لرزش تھی جو بتا رہی تھی کہ وہ پھپھو کے دباؤ میں آ چکے ہیں۔ میں نے میکال کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ یہ روب نہ یہ طاقت، مجھے اپنی آزادی چاہیے بس۔ کیا تم کچھ نہیں کر سکتے؟ میکال کی نیلی آنکھوں میں ایک شرارتی چمک ابھری۔ اس نے ہوا میں کلا بازی کھائی اور میرے قریب آ کر بولا کہ جنات کے قوانین کے مطابق میں براہ راست انسانی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا، مگر چونکہ میں تمہارے ساتھ بندھا ہوا ہوں، اس لیے اگر تم چاہو تو ہم مل کر اس لالچی عورت کو ایسا سبق سکھا سکتے ہیں کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ بس تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا اور اپنی اس ڈرپوک طبیعت کو چھوڑ کر اسی ملکہ والے روپ میں آنا ہوگا جو یہ بال تمہیں دے رہا ہے۔ میں نے آنسو پوچھے اور عزم کے ساتھ سر اٹھایا۔ باہر قدموں کی آوازیں قریب آ رہی تھیں اور میں جانتی تھی کہ اگلے چند لمحے میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ میں نے میکال کی طرف دیکھ کر اسبات میں سر ہلایا اور ہم دونوں اس آنے والے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کچن کا دروازہ آہستگی سے کھلا اور میرے والدین اندر داخل ہوئے تو ان کے چہروں پر موجود بے بسی دیکھ کر میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ ابا جی کی نظریں زمین پر گڑی ہوئی تھیں اور امی کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے جو کسی بھی وقت چھلک سکتے تھے۔ انہوں نے میرے قریب آ کر میرے ہاتھ تھام لیے اور ابا جی نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ بیٹی ہمیں معاف کر دینا، ہم بہت کمزور لوگ ہیں اور سلطانہ آپا کی دولت اور طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے تمہارے لیے ارمغان کا رشتہ مانگا ہے اور ساتھ ہی یہ دھمکی بھی دی ہے کہ اگر ہم نے انکار کیا تو وہ ہانیہ کی شادی میں رکاوٹ ڈال دیں گی اور خاندان میں ہماری ناک کٹوا دیں گی۔ میں جانتی تھی کہ یہ صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ ایک سودا تھا۔ میں نے اپنے والدین کو دلاسا دیا اور کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں باہر چلتی ہوں، اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا۔ میرے لہجے میں جو ٹھہراؤ اور یقین تھا اس نے انہیں چونکا دیا، کیونکہ پرانی رملہ تو ایسی باتوں پر رو رو کر گھر سر پر اٹھا لیتی تھی، مگر اب میرے اندر میکال کی دی ہوئی وہ مصنوعی اہمیت بول رہی تھی جو خوف کو میرے قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ میں نے میکال کی طرف دیکھا جو فریج کے اوپر بیٹھا ہوا اپنے ناخنوں کو پھونک مار رہا تھا۔ اس نے مجھے آنکھ کے اشارے سے تسلی دی اور کہا کہ چلو رملہ بی بی، آج تماشا دیکھنے کا وقت ہے، بس تم مجھے اشارہ کر دینا، باقی کام اس قاصد کا ہے۔ میں والدین کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو وہاں کا منظر کسی عدالت جیسا تھا، جہاں پھپھو سلطانہ جج کی کرسی پر بیٹھی تھیں اور باقی تمام رشتہ دار سہمے ہوئے مجرموں کی طرح خاموش تھے۔ پھپھو کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور ان کا بیٹا ارمغان صوفے پر نیم دراز موبائل پر گیم کھیل رہا تھا۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ اس کی زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہے، اسے بس اپنی ماں کی دولت اور عیش و عشرت سے غرض تھی۔ مجھے دیکھتے ہی پھپھو نے بلند آواز میں کہا کہ آؤ میری شہزادی بہو، میں جانتی تھی کہ تم سمجھدار لڑکی ہو اور اپنے والدین کی عزت کا خیال رکھو گی۔ دیکھو میں نے تمہارے لیے کتنی قیمتی انگوٹھی نکالی ہے، یہ ہیرے کی انگوٹھی تمہارے پورے گھر کی قیمت سے زیادہ ہے، مگر میں اپنے ارمغان کے لیے سب کچھ قربان کر سکتی ہوں۔ ان کے ہر لفظ میں تضحیک اور احسان کا زہر گھلا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں خاموشی سے جا کر بیٹھ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر میرا جسم میکال کی موجودگی کی وجہ سے پتھر کی طرح ساکت اور باوقار تھا۔ میکال اب چھت کے فانوس کے ساتھ الٹا لٹکا ہوا تھا اور اس کے لمبے بال نیچے کی طرف ایسے لہرا رہے تھے جیسے پانی کے اندر گھاس لہراتی ہے۔ وہ پھپھو کے سر کے عین اوپر تھا اور اس کے چہرے پر ایک شریر مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ رسم کا وقت آیا تو پھپھو نے مخمل کی ڈبیا کھولی جس میں ہیرے کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اسے زبردستی سیدھا کرتے ہوئے بولی، یہ ہاتھ تو بہت کھردرے ہیں، مگر خیر اب تم میری حویلی میں رہو گی تو نوکر چاکر تمہاری خدمت کریں گے اور یہ ہاتھ بھی نرم ہو جائیں گے۔ یہ جملہ میرے لیے آخری تنکا ثابت ہوا۔ میں نے اوپر فانوس کی طرف دیکھا اور اپنی پلکیں جھپکا کر میکال کو اشارہ کر دیا۔ میکال نے ایک گہری سانس لی اور اپنے گالوں میں ہوا بھری اور پھر ایک زوردار پھونک نیچے کی طرف ماری۔ اچانک کمرے کے بند ماحول میں ایک طوفانی جھکڑ چلا۔ کھڑکیاں اور دروازے تو بند تھے مگر کمرے کے اندر بگولے جیسی کیفیت پیدا ہو گئی۔ پردے دیوانہ وار اڑنے لگے اور میز پر رکھے ٹیشو پیپر برف کے گالوں کی طرح پورے کمرے میں بکھر گئے۔ پھپھو سلطانہ جو انگوٹھی پہنانے ہی والی تھیں، ان کا توازن بگڑا اور وہ صوفے پر لڑک گئیں۔ مگر سب سے بھیانک اور مضحکہ خیز منظر ابھی باقی تھا۔
میکال کی پیدا کردہ ہوائی لہر نے سیدھا پھپھو کے سر کو نشانہ بنایا اور اگلے ہی لمحے ان کے سر پر موجود بھاری بھرکم اور مہنگی وگ کسی پرندے کی طرح اڑتی ہوئی سیدھی اوپر گئی اور فانوس کے کانٹوں میں جا کر اٹک گئی۔ کمرے میں موجود ہر شخص کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پھپھو سلطانہ، جن کے گھنے بالوں کی سب تعریف کرتے تھے، اب وہ ننگے سر سب کے سامنے تھی اور ان کے سر پر چند سفید بالوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ان کا وہ مصنوعی وقار ایک ہی پل میں خاک میں مل گیا تھا۔ ارمغان، جو موبائل میں مگن تھا، اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ڈر کے مارے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی کہ امی، یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ پھپھو نے غصے اور شرمندگی سے چیخنا چاہا اور سب کو ڈانٹنا چاہا، مگر جیسے ہی انہوں نے منہ کھولا تو ان کے گلے سے نکلنے والی آواز نے سب کو ہکا بکا کر دیا۔ میکال نے ہوا کے دباؤ کو تبدیل کر کے ان کے ووکل کارڈز کے گرد ہیلیم گیس جیسا اثر پیدا کر دیا تھا۔ پھپھو کی آواز کسی بھاری بھرکم عورت کی بجائے کارٹون کرداروں جیسی باریک، تیکھی اور مضحکہ خیز ہو گئی تھی۔ وہ جتنا زور سے چلانے کی کوشش کرتی، ان کی آواز اتنی ہی زیادہ مزاحیہ اور چوہے جیسی نکلتی۔ وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، مگر سنائی دے رہا تھا جیسے کوئی کھلونا بول رہا ہو۔ سنجیدہ ماحول میں جیسے بم پھٹ گیا۔ پہلے بچوں نے ہنسنا شروع کیا اور پھر بڑوں سے بھی ضبط نہ ہو سکا اور پورا ہال کہکہوں سے گونج اٹھا، یہاں تک کہ میرے پریشان حال والدین کے چہروں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ میکال کو شاید اس کھیل میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ اس نے اپنی انگلی کے اشارے سے میز پر پڑی شگن کی مٹھائی کی ٹوکری کو ہوا میں اچھال دیا۔ لڈو اور برفی کے ٹکڑے میزائلوں کی طرح اڑے اور سیدھے ارمغان کے منہ پر جا کر لگے، جو کھلے منہ سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا پورا چہرہ چاشنی اور مٹھائی سے لتھڑ گیا۔ پھپھو سلطانہ اپنی یہ تذلیل برداشت نہ کر سکی۔ انہوں نے اپنا دوپٹہ سر پر لیا اور اپنی باریک چیخیں مارتی ہوئی آواز میں منحوس گھر، جاہل لوگ کا نعرہ لگاتی ہوئی وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئیں۔ ارمغان بھی گرتا پڑتا اپنی ماں کے پیچھے بھاگا۔ ان کے جاتے ہی جیسے طوفان تھم گیا ہو۔ ہوا رک گئی اور کمرے میں سکون ہو گیا۔ سب رشتہ دار ابھی تک ہنس رہے تھے اور حیران تھے کہ یہ اچانک آندھی کیسے آئی اور پھپھو کی آواز کو کیا ہوا تھا، مگر کوئی بھی اس بات کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا اور چھت کی طرف دیکھا، جہاں میکال اب فاتحانہ انداز میں تیر رہا تھا اور مجھے سیلوٹ کر رہا تھا۔ مجھے اپنی آزادی مل گئی تھی، مگر میرے دل کے کسی گوشے میں یہ خوف بھی بیٹھ گیا تھا کہ اس جناتی طاقت کا استعمال کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ آج تو یہ پھپھو کے خلاف استعمال ہوئی تھی، کل کو اگر یہ بے قابو ہو گئی تو کیا ہوگا؟ میں نے اپنے بالوں میں مدھے نیلے بال کو چھوا تو اس میں ایک تیز سنسناہٹ ہوئی، جیسے وہ مجھے یاد دلا رہا ہو کہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ اصل امتحان تو اب شروع ہوگا، جب مجھے اس طاقت کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہنا ہوگا۔ شادی کی تقریب دوبارہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ شروع ہو گئی۔ ڈھولک کی تھاپ دوبارہ ابھری اور مہندی کی خوشبو فضا میں رچ بس گئی، مگر میرے اندر ایک عجیب سی اداسی اور تھکاوٹ اتر آئی تھی، جو جسمانی نہیں بلکہ روحانی تھی۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھی رہی جہاں سے میں نے سارا تماشا دیکھا تھا، اور میرے بالوں میں موجود وہ نیلا بال اب مجھے ایک بھاری زنجیر کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے سر پر منو بوجھ لدا ہوا ہے، اور یہ وہی بوجھ تھا جس کی میں نے خواہش کی تھی، یعنی اہمیت کا بوجھ۔ شادی کی رسومات ادا ہوتی رہیں، ہانی آپی رخصت ہو کر چلی گئیں، اور گھر والے خوشی اور غم کی ملی جلی کیفیات میں روتے ہنستے رہے، مگر میں ان سب کے درمیان ہوتے ہوئے بھی بہت دور تھی۔ ہر کوئی میری طرف دیکھ رہا تھا، کوئی تحسین بھری نظروں سے تو کوئی خوف سے، کیونکہ آج میں نے جو کچھ کیا تھا وہ کسی عام لڑکی کے بس کی بات نہیں تھی، مگر میں جانتی تھی کہ یہ عزت اور یہ روب میرا اپنا کمایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ادھار کی طاقت ہے جو کسی بھی وقت چھینی جا سکتی ہے یا مجھے تباہ کر سکتی ہے۔ رات کے آخری پہر جب گھر میں سناٹا چھا گیا اور تھکے ہارے مہمان اور گھر والے اپنے بستروں پر جا چکے تھے، میں آہستگی سے اٹھی اور چھت کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ میرے قدموں کی وہ مصنوعی دھمک اب کم ہو رہی ہے اور اس کی جگہ ایک قدرتی لڑکھڑاہٹ لے رہی ہے۔ ہوا کا دباؤ جو سارا دن میرے تابع رہا تھا اب مجھے مخالف سمت میں دھکیل رہا تھا۔ میں چھت پر پہنچی تو وہاں رات کا منظر انتہائی سحر انگیز تھا۔ آسمان پر تارے بکھرے ہوئے تھے اور چاند بادلوں کے پیچھے چھپن چھپائی کھیل رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھی اور میرے دوپٹے کو لہرا رہی تھی۔ میں نے چھت کے وسط میں جا کر نظریں اٹھائیں تو وہ وہیں موجود تھا۔ میکال پانی کی ٹینکی کی منڈیر پر الٹا لٹکا ہوا تھا اور اس کے لمبے بال نیچے کی طرف ایسے جھول رہے تھے جیسے برگد کی جڑیں ہوتی ہیں۔
وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا نہیں بلکہ اس کے چہرے پر ایک سنجیدہ اور دانا تاثر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب فیصلے کی گھڑی آ چکی ہے۔ اس نے اپنی گہری نیلی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور اس کی آواز رات کی خاموشی میں گونجی۔ تو کیا فیصلہ کیا رملہ بی بی؟ کیا تم یہ طاقت ہمیشہ کے لیے رکھنا چاہتی ہو؟ دیکھو، آج تم نے وہ سب حاصل کر لیا جو تم چاہتی تھی۔ تمہارے والدین تمہاری طرف فخر سے دیکھ رہے ہیں اور تمہارے دشمن دم دما کر بھاگ گئے ہیں۔ یہ بال تمہارے لیے تاج ہے۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نیلے تار کو محسوس کیا جو اب گرم ہو رہا تھا۔ میں نے میکال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ نہیں میکال، یہ تاج نہیں بلکہ یہ ایک توق ہے۔ آج جب سب میری عزت کر رہے تھے تو مجھے خوشی نہیں ہوئی بلکہ شرمندگی ہوئی، کیونکہ وہ عزت میری نہیں بلکہ اس جادوئی بال کی تھی جو میرے سر میں پیوست ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ عزت مانگنے سے یا زبردستی چھیننے سے نہیں ملتی، بلکہ یہ تو انسان کے کردار اور اس کے ظرف سے پیدا ہوتی ہے۔ آج میں نے پھپھو کو بھگا تو دیا، مگر میں نے دیکھا کہ میرے والدین میری اس طاقت سے خوش ہونے کی بجائے خوفزدہ تھے، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے اپنے مجھ سے محبت کرنے کی بجائے مجھ سے ڈرنے لگے۔ میکال نے میری بات سنی تو اس نے ہوا میں ایک کلا بازی کھائی اور سیدھا ہو کر ہوا میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر ستائش کے آثار نمودار ہوئے اور اس نے نرم لہجے میں کہا کہ تم نے بالکل درست سمجھا رملہ۔ انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کی عاجزی اور اس کی اپنی محنت ہے۔ یہ کشش ثقل جو میں نے تمہیں دی یہ صرف جسمانی تھی، مگر اصلی کشش تو روح کی ہوتی ہے جو بنا کسی سہارے کے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتی ہے۔ اسی لمحے ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ جیسے ہی میں نے دل سے یہ تسلیم کیا کہ مجھے اب اس مصنوعی اہمیت کی ضرورت نہیں ہے اور میں اپنی اصل حالت میں واپس آنا چاہتی ہوں، میرے سر میں ہونے والا وہ شدید درد جو پچھلے 24 گھنٹوں سے مجھے ستا رہا تھا اچانک ختم ہو گیا۔ مجھے لگا جیسے میرے بالوں کی جڑوں میں کوئی چیز پگھل رہی ہے۔ وہ نیلا بال جس نے میری نیت کے ساتھ گرا لگا لی تھی اب میری نیت صاف ہوتے ہی اپنی گریفت ڈھیلی کر رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی چوٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس بار مجھے کوئی مزاحمت محسوس نہیں ہوئی۔ وہ گرا جو کل پتھر کی طرح سخت تھی اب پانی کی طرح نرم ہو چکی تھی۔ میں نے آہستہ سے وہ نیلا چمکتا ہوا بال اپنے بالوں سے باہر کھینچ لیا۔ جیسے ہی وہ بال میرے سر سے جدا ہوا میرے جسم سے وہ سارا بھاری پن اور وہ مصنوعی وقار رخصت ہو گیا۔ مجھے لگا جیسے میں ہوا میں تیرتے تیرتے اچانک زمین پر آ گری ہوں۔ میرے گھٹنوں میں تھکاوٹ اتر آئی اور میں وہیں فرش پر بیٹھ گئی، مگر اس کمزوری میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ یہ میری اپنی کمزوری تھی، میری اپنی حقیقت۔ میں نے وہ نیلا بال ہوا میں بلند کیا۔ وہ رات کے اندھیرے میں ایک لیزر بیم کی طرح چمک رہا تھا اور اس میں سے دھیمی دھیمی سرسراہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ میکال نے اپنی آنکھیں بند کیں اور گہرا سانس لیتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ میں نے وہ بال ہوا میں اچھال دیا۔ بال ہوا کے دوش پر تیرتا ہوا سیدھا میکال کی طرف گیا اور اس نے بڑی مہارت سے اسے ہوا میں ہی دبوچ لیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے وہ بال اپنے سر کے بالوں میں پیوست کیا۔ ایک زوردار کڑک کی آواز آئی جیسے آسمانی بجلی گری ہو۔ میکال کا جسم جو اب تک ہوا میں معلق تھا دھڑام سے زمین پر آ لگا۔ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا اور اس نے ایک زوردار انگڑائی لی۔ اس کے پیر زمین پر جم چکے تھے اور اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ اس نے زمین پر زور سے پاؤں مارا اور ہنستے ہوئے کہا کہ شکر ہے میری زمین واپس مل گئی۔ ہوا میں تیرنا مزیدار تو ہے مگر زمین پر چلنے کا اپنا ہی مزہ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے انسان ہونے کا اپنا مزہ ہے۔ وہ میرے قریب آیا اور شاہانہ انداز میں جھک کر مجھے سلام کیا۔ اس بار اس کے سلام میں کوئی طنز نہیں تھا بلکہ گہری عقیدت تھی۔ اس نے کہا کہ آپ ایک بہترین میزبان ثابت ہوئیں رملہ بی بی۔ آپ نے میری امانت کی حفاظت کی اور اس سے بھی بڑھ کر آپ نے اپنے آپ کو پہچانا۔ میں نے مسکرا کر پوچھا کہ کیا تم اب جا رہے ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا کہ ہاں، میرا قافلہ بہت دور نکل چکا ہے اور مجھے انہیں جا لینا ہے۔ میں جنات کا قاصد ہوں اور مجھے پیغامات پہنچانے ہیں۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، نہ دولت نہ سونا چاندی، بس تم جاؤ اور کبھی واپس مت آنا۔ میکال ہنسا اور اس کی ہنسی ہوا کے جھونکوں میں بکھر گئی۔ اس نے کہا کہ میں جن ہوں، کوئی بینک نہیں جو تمہیں دولت دوں گا، اور ویسے بھی میں نے تمہیں دولت سے بڑی چیز دے دی ہے، تم نے اپنی ذات کو پا لیا ہے۔ یاد رکھنا رملہ، اصل جادوگری دنیا کو قابو کرنا نہیں بلکہ اپنے آپ کو قابو کرنا ہے، اور تم نے آج اپنے نفس کے اس لالچ کو شکست دے کر سب سے بڑا معرکہ جیتا ہے۔
مگر جاتے جاتے میں تمہیں ایک تحفہ ضرور دوں گا، میری طرف سے ایک چھوٹی سی عنایت ہے۔ آج کے بعد تم ہوا کی زبان سمجھ سکو گی۔ جو کہانیاں یہ ہوا، یہ بادل، یہ درخت اور یہ پرندے ایک دوسرے کو سناتے ہیں، تم وہ سب سن سکو گی اور سمجھ سکو گی۔ تمہارے پاس الفاظ کی کمی کبھی نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر میکال پیچھے ہٹا۔ اچانک چھت پر ایک بگولا سا بنا جس میں خشک پتے اور مٹی گھومنے لگی۔ میکال کا جسم دھندلا ہونے لگا اور وہ ہوا کے اس بگولے میں تحلیل ہو گیا۔ میں آنکھیں پھاڑے دیکھتی رہی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اس کے نیلے لباس کی جھلک دکھائی دی اور پھر وہ ہوا کا جھونکا آسمان کی طرف بلند ہو گیا اور اپنے پیچھے صرف رات کی خاموشی چھوڑ گیا۔ میں وہیں چھت پر اکیلی رہ گئی، مگر میں اکیلی نہیں تھی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے کانوں میں سینکڑوں مدھم آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ آوازیں انسانی نہیں تھیں۔ پاس لگے نیم کے درخت کے پتے آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے کہ آج رات اوس بہت زیادہ ہے۔ دور کہیں بادل ایک دوسرے کو بتا رہے تھے کہ کل بارش کہاں برسانی ہے۔ میکال سچ کہہ گیا تھا۔ اس نے مجھے ایک نئی دنیا کی چابی دے دی تھی، ایک ایسی دنیا جہاں خاموشی بولتی تھی اور میں اس کی اکلوتی سامع تھی۔ اس رات میں نے محسوس کیا کہ آسمان اور زمین کے درمیان صرف خالی جگہ نہیں ہوتی، بلکہ انکہے رازوں کا ایک سمندر ہوتا ہے جسے صرف وہ سن سکتے ہیں جن کے دل صاف ہو چکے ہوں۔ آج اس واقعے کو 3 سال گزر چکے ہیں۔ میرے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور باہر ساون کی پہلی بارش ہو رہی ہے۔ میز پر رکھا میرا لیپ ٹاپ کھلا ہے جس پر میرے نئے ناول کا مسودہ مکمل ہو چکا ہے۔ ان 3 سالوں میں رملہ کا نام ایک عام گھریلو لڑکی سے بدل کر ملک کی مشہور اور مایا ناز افسانہ نگار میں تبدیل ہو چکا ہے۔ میری کتابیں شائع ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ ناقدین کہتے ہیں کہ رملہ کی تحریر میں جو منظر نگاری اور جو جزیات ہوتی ہیں وہ کوئی عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنے خیالات کہاں سے آتے ہیں؟ آپ کو کیسے پتا کہ پرانے کھنڈرات میں ہوا کیسے روتی ہے یا سمندر کی لہریں چٹانوں سے کیا باتیں کرتی ہیں؟ میں بس مسکرا دیتی ہوں اور کوئی جواب نہیں دیتی۔ انہیں کیا معلوم کہ میرے پاس کوئی جادو نہیں ہے۔ بس میرا ایک دوست ہے جو اب نظر تو نہیں آتا، مگر وہ ہمیشہ میرے آس پاس موجود رہتا ہے۔ میں کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہوتی ہوں۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک تیز جھونکا اندر آتا ہے اور میرے میز پر رکھے کاغذات کو اڑانے لگتا ہے۔ یہ ہوا عام نہیں ہے، اس میں ایک جانی پہچانی شرارت ہے، ایک مخصوص لمس ہے۔ میں آنکھیں بند کر لیتی ہوں اور ہوا کی سرگوشی کو سننے کی کوشش کرتی ہوں۔ مجھے ہوا کے دوش پر میکال کی ہنسی سنائی دیتی ہے، جو مجھے کسی دور دیس کی کہانی سنا رہا ہے، شاید کسی اور دنیا کی داستان جہاں نیلے بالوں والے لوگ بستے ہیں۔ میں مسکرا کر قلم اٹھاتی ہوں اور کاغذ پر وہ سب کچھ لکھنا شروع کر دیتی ہوں جو ہوا مجھے بتا رہی ہے۔ کبھی مجھے صحراؤں میں بھٹکتے مسافروں کی پیاس سنائی دیتی ہے، تو کبھی پہاڑوں کی چوٹیوں پر جمی برف کا سکون محسوس ہوتا ہے۔ اب مجھے لکھنے کے لیے سوچنا نہیں پڑتا، بس سننا پڑتا ہے۔ میں جان گئی ہوں کہ اہمیت کسی چیز میں نہیں، بلکہ اس نظر میں ہوتی ہے جس سے آپ دنیا کو دیکھتے ہیں۔ اور کچھ دوست نظر نہیں آتے، وہ بس ہوا بن کر آپ کی سوچ میں شامل ہو جاتے ہیں اور آپ کو کبھی تنہا نہیں ہونے دیتے۔